السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین گرامی، ایک صاحب ہیں مہاراشٹرا سے سوال بھیجتے ہیں، کہتے ہیں کہ قربانی کس پر واجب ہے اور قربانی کب واجب ہے؟ قربانی ہر عاقل بالغ مسلمان پر واجب ہے جبکہ وہ صاحب نصاب ہو۔ قربانی کے لیے 5 چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں۔ بہت ہی اہم فضیلت ہے قربانی کی۔ حکیم الامت مجدد و ملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی ملفوظات میں لکھتے ہیں کہ اگر کسی کے ذمے قربانی واجب بھی نہ ہو تب بھی اس کو ثواب حاصل کرنے کے لیے قربانی کر لینی چاہیے۔ آخر آدمی بہت زیادہ خرچ بھی کرتا ہے، دنیا کے بہت سارے سیر و تفریح کے لیے آدمی خرچ کرتا ہے، گھومنے پھرنے کے لیے آدمی بہت سارا پیسہ خرچ کرتا ہے، اور اگر اللہ کی رضامندی کے لیے کوئی خرچ کرے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کر لینا چاہیے۔ لیکن قربانی کس پر واجب ہے، کب واجب ہے؟ تو یاد رکھیے گا کہ قربانی کے لیے 5 چیزیں دیکھنی پڑتی ہے۔ نمبر 1 سونا، نمبر 2 چاندی، نمبر 3 تجارت یعنی کہ جو چیز آپ نے بیچنے کے لیے خریدی ہے، نمبر 4 ضرورت سے زائد سامان یعنی کہ وہ سامان جو سال بھر بھی آپ نے استعمال نہ کیا ہو، یہ ضرورت سے زائد ہے، اس پر بھی قربانی واجب ہے، اور نمبر 5 کیش اماؤنٹ رقم جو آپ کے پاس رکھی ہے۔ اگر ان 5 چیزوں کو ملا کر یا ان میں سے 4 چیزوں کو ملا کر، 3 چیزوں کو ملا کر یا 2 چیزوں کو ملا کر یا ایک چیز اگر اس کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کے برابر پہنچ جاتی ہے تو وہ صاحب نصاب ہے، اس پر قربانی واجب ہے۔ مثلا کسی کے پاس 52.5 تولہ چاندی ہے تو اس کے اوپر قربانی واجب ہے، اور اگر ان 5 چیزوں میں سے 3 چیزوں کو ملا کر اس کے پاس اتنی قیمت ہے کہ وہ 52.5 تولہ چاندی کے برابر پہنچ جاتی ہے وہ قیمت، تو اس پر قربانی واجب ہے۔ مثلا کسی کے پاس سونا، چاندی اور پیسے تینوں کو ملا کر اتنا ہو جاتا ہے کہ جس سے 52.5 تولہ چاندی وہ خرید سکتا ہے تو پھر اس پر قربانی واجب ہے۔ یہ تو ایک کنڈیشن ہے قربانی واجب ہونے کی، لیکن اس میں ایک بات یہ بھی یاد رکھیے گا کہ زکوٰۃ کے لیے سال کا گزرنا ضروری ہے، صاحب نصاب کے لیے۔ قربانی کے لیے سال گزرنا ضروری نہیں ہے۔ اگر قربانی کے 3 دنوں میں 10، 11 اور 12 ذی الحجہ، ان 3 دنوں میں بھی اگر کسی کے پاس اتنی رقم پیسہ یعنی کہ کیش کسی کے پاس اتنا آ جاتا ہے کہ جس سے 52.5 تولہ چاندی خریدی جا سکے، مثلا آج کے وقت میں تقریباً 50,300 روپیے 52.5 تولہ چاندی کی قیمت بیٹھتی ہے، اور بقرعید کے دنوں میں بھی دیکھ لیجئے گا کہ کتنی قیمت بیٹھ رہی ہے 52.5 تولہ چاندی کی۔ اگر کسی کے پاس 50,500 روپیہ ہے تو وہ صاحب نصاب ہے، یا پھر سونا اور چاندی کو ملا کر اتنے پیسے ہو جاتے ہیں یا کیش تینوں چیزوں کو ملا کر اتنے پیسے ہو جاتے ہیں تو پھر اس پر قربانی واجب ہے، یا 5 چیزوں کو ملا کر اتنے پیسے ہو جاتے ہیں جس سے 52.5 تولہ چاندی وہ خرید سکے تو اس پر قربانی واجب ہے۔ اگر 12ویں ذی الحجہ یعنی 12ویں تاریخ کا سورج غروب ہونے سے پہلے بھی اگر کسی کے پاس اتنا پیسہ آ جاتا ہے یا اتنی رقم ہو جاتی ہے جس سے وہ 52.5 تولہ چاندی کے برابر پہنچ جائے تو اس پر بھی قربانی واجب ہے، 12 تاریخ کی سورج غروب ہونے سے پہلے تک، سورج ڈوبنے سے پہلے تک۔ ایک چیز اور خیال رکھیے گا، وضاحت کر دوں کہ اگر کسی کے پاس ان دنوں میں یعنی کہ قربانی کے 3 دنوں میں 10، 11 اور 12 ذی الحجہ، ان 3 دنوں میں اگر کسی کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ جس سے صاحب نصاب ہو جاتا ہے وہ، یا سونا چاندی ہے، تو اس میں ضرورت کے اخراجات مائنس کر لیے جائیں۔ ضرورت کی چیزیں مثلا گھر کا جو ہے وہ کرایہ ہے یا اسی طریقے سے بجلی کا بل وغیرہ ہے، مائنس کر لیا جائے گا۔ آپ کے اوپر اتنا قرض ہے کہ اسی پیسے میں سے دینا ہے تو اتنا مائنس کر کے، قرضہ ہے یا پھر بجلی کا بل ہے، گھر کا کرایہ ہے، اس کو مائنس کر کے اگر آپ کے پاس اتنے پیسے، اتنی رقم بیٹھتی ہے جس سے آپ صاحب نصاب ہیں تو آپ کے اوپر قربانی واجب ہے۔ اور مائنس کرنے کے بعد اگر یہ رقم کم ہو جاتی ہے، 50,500 سے کم ہو جاتی ہے تو پھر آپ کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے۔ لیکن قربانی کی فضیلت اور ثواب اتنا ہے کہ بہتر ہے کہ قربانی کر لینی چاہیے، لیکن واجب نہیں ہے۔ کریں گے تو ثواب ملے گا، نہیں کریں گے تو کوئی حرج نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے۔ واضح ہے کہ مسئلہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اللہ رب العزت ہمیں سننے سے زیادہ سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو